الحمد لله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دباغت کے احکام و مسائل پڑھیں گے۔ یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ کالقرض وبالحکمیۃ کالتطریب والتشمیس الا جلد الخنزیر والآدمی، وتطہر الزکاۃ الشرعیۃ جلد غیر المعقول دون لحمہ علی اصح ما یفتیٰ بہ، وکل شیء لا یسری فیہ الدم لا ینجس بالموت کالشعر والریش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم یکن بہ دسم، والعصب نجس فی الصحیح، ونافجۃ المسک طاہرۃ کالمسک، واکلہ حلال، والرباد طاہر تصح صلاۃ متطیب بہ۔ پاک ہو جاتی ہے مردار کی کھال دباغت حقیقیہ کے ساتھ جیسا کہ قرض، اور حکمیہ کے ساتھ جیسے کہ اس کو مٹی میں رکھنے کے ساتھ یا دھوپ میں رکھنے کے ساتھ، سوائے خنزیر کی کھال کے اور آدمی کی کھال کے۔ اور پاک کر دیتی ہے شرعی طور پہ ذبح کرنا غیر معقول جانور کی کھال کو، نہ کہ اس کے گوشت کو، صحیح اس قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کے اندر خون جاری نہیں ہوتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا موت سے، جیسا کہ بال ہے اور کٹی ہوئی داڑھی ہے اور سینگ ہے اور کھر ہیں اور ہڈی ہے، جب تک اس کے اوپر چکناہٹ نہ ہو۔ اور پٹھے یہ ناپاک ہیں صحیح قول کے مطابق۔ اور مشک کی تھیلی وہ پاک ہے جیسا کہ مشک پاک ہے، اور اس کا کھانا وہ حلال ہے۔ اور رباد یہ پاک ہے، نماز درست ہے کہ جس کے ساتھ خوشبو لگا کر پڑی ہو اس کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے کھال کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مردار کی کھال ہے، ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ ہے تو وہ ناپاک ہے، البتہ اگر اس کو دباغت دے دی جائے تو پھر دباغت سے جو ناپاک کھال ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ دباغت کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں جو جانور کی کھال ہوتی ہے اس کے اندر تری ہوتی ہے، اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر رطوبت ہوتی ہے، اس کو خشک کر کے اس کی رطوبت وغیرہ کو زائل کرنا، اسی کو دباغت کہا جاتا ہے۔ یہ جو دباغت ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دباغت حقیقیہ، دوسری ہوتی ہے دباغت حکمیہ۔ دباغت حقیقیہ ہوتی ہے کہ کسی درخت کے پتے وغیرہ استعمال کر کے پھر اس کو خشک کر کے اس کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کی جو رطوبات ہیں اس کو دور کی جاتی ہے۔ جیسا کہ پرانے زمانے میں یہ قرض، یہ ایک درخت ہوتا تھا، اس کے پتے استعمال کیے جاتے تھے دباغت حقیقیہ میں۔ آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے نمک لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کو کیمیکل وغیرہ لگا کے اس کو دباغت دی جاتی ہے۔ تو دباغت ہے حقیقیہ ہو یا حکمیہ ہو، حکمیہ کی مثال یہ ہے کہ اس کو مثال کے طور پہ دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں تاکہ اس کی رطوبات وغیرہ زائل ہو جائیں۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ کھال خشک ہو جائے گی، اس کی رطوبات زائل ہو جائیں گی، تو وہ کھال وہ پاک ہو جائے گی جو کہ اس سے پہلے ناپاک تھی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مردار کی کھال ہے وہ پاک ہو جاتی ہے دباغت حقیقیہ کے ساتھ، جیسا کہ قرض میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ دباغت حکمیہ کے ساتھ تطریب، تطریب یہ تراب سے ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اس کو مٹی کے اندر دبا دیا ہے۔ اور تشمیس یہ شمس سے ہے، شمس کہتے ہیں سورج کو، دھوپ کو، اس کو دھوپ میں رکھ دیا ہے، کھلے میدان میں رکھ دی ہے تو خود ہی وہ وہاں پر خشک ہو گئی ہے، سوائے خنزیر کی کھال کے اور آدمی کی کھال کے۔ دیکھیں اگر خنزیر کی کھال ہے تو خنزیر نجس العین جانور ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاک نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو جیسی مرضی دباغت دیں، چاہے حقیقی دباغت دیں، چاہے آپ حکمی دباغت دیں۔ اور اسی طریقے سے جو انسان ہے، انسان کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوگی، یہ انسان کے احترام کی وجہ سے یہ والا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو شرعی طور پہ ذبح کرنا ہے، وہ غیر معقول جانور کو بھی اگر آپ نے ذبح کر دیا ہے شرعی طریقے سے، جیسا کہ شرعی طریقے سے ہوتا ہے کہ گلے کے اوپر چھری پھیری جاتی ہے، اس کی جو رگیں ہیں وہ کاٹی جاتی ہیں، اگر اس طریقے سے آپ نے ذبح کر دیا ہے تو اگر مردار جانور بھی ہوگا تب بھی اس کی جو کھال ہے وہ ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور چاہے وہ جس جانور کو کھایا جاتا ہے اس کی کھال بھی پاک ہو جائے گی، اور ایسا جانور جس جانور کو نہیں کھایا جاتا ہے اس کی کھال بھی پاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی نے کتے کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا، اب کتا ویسے تو ناپاک ہے لیکن ذبح کرنے کی وجہ سے جو اس کی کھال ہے یہ پاک ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ جو شرعی طور پہ ذبح کرنا ہے یہ کھال کو پاک کر دیتا ہے، جلد غیر المعقول، ایسے جانور کی کھال کو بھی پاک کر دیتا ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، دون لحمی، البتہ جو اس کا گوشت ہوگا وہ گوشت پاک نہیں ہوگا۔ صحیح قول یہی ہے جس کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے، فرما رہے صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جانور کے جسم کے وہ حصے جہاں پر خون نہیں جاتا ہے تو وہ والے حصے جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جانور کے جسم کے وہ حصے کہ جس کے اندر خون سرایت نہیں کرتا ہے، جانور کے مرنے کے ساتھ وہ حصے ناپاک نہیں ہوں گے، جیسا کہ بال ہیں۔ اب بال کے اندر چونکہ اس کے زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے کٹی ہوئی داڑھی ہے
جیسا کہ بکرے ہوتے ہیں ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے سینگ ہیں، یا اسی طریقے سے فرمایا کہ کھر ہیں، یا کوئی ہڈی ہے، تو یہ والی جو چیزیں ہیں اس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، تو لہذا خون براہ راست اس کے اندر سرایت نہیں کرتا ہے، تو اگر جانور مر بھی جاتا ہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں، اجزاء ہیں، یہ پاک ہی رہیں گے، یہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ فرما رہے ہیں کہ ہر ایسی چیز جس کے اندر خون سرایت نہیں کرتا ہے وہ مرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، جیسا کہ بال ہیں، یا کٹی ہوئی داڑھی ہے، یا اسی طریقے سے سینگ ہے، یا جانور کے کھر ہیں، یا ناخن وغیرہ ہیں، اس طریقے کی جو چیزیں، ہاتھی ہے، ہاتھی کا جو دانت ہوتا ہے، یہ والی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے ہڈی ہے، جب تک اس کے اوپر چکناہٹ نہ ہو، اگر چکناہٹ ہوگی تو پھر چکناہٹ کی وجہ سے وہ ناپاک سمجھی جائے گی، ہڈی ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں سمجھی جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ جو پٹھے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں صحیح قول کے مطابق۔ دیکھیں جو گوشت ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سفید سفید کلر کے نا ایک چیزیں ہوتی ہیں لگی ہوئی، وہ اصل میں گوشت کو جوڑ کے رکھنے کا کام دیتے ہیں، اس کو پٹھا کہا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پٹھا ہے صحیح قول کے مطابق نجس ہے، لیکن جو بعد میں متاخرین نے فتویٰ دیا ہے وہ اس قول پہ دیا ہے کہ یہ پٹھا نجس نہیں ہے بلکہ یہ پٹھا پاک ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہے صحیح قول کے مطابق۔ اور اسی طریقے سے جو مشک کی تھیلی ہے، دیکھیں جو ہرن ہے، ہرن کا جو نافہ ہوتا ہے جس کو مشک کی تھیلی جو یہ کہا گیا نا نافجہ، یہ نافے کو کہتے ہیں، اس کے جسم کے اندر اس کے پیٹ کے پاس ایک تھیلی سی ہوتی ہے، اس تھیلی کے اندر خون جمع ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس خون کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ایک نافہ ہوتا ہے پورا، اس نافے کی وجہ سے اس جانور کو قتل کیا جاتا ہے اور اس تھیلی کو نکالا جاتا ہے جس کے اندر مشک یہ خوشبو ہوتی ہے، بڑی خوبصورت اور بہترین خوشبو ہوتی ہے اور بہت مہنگی خوشبو ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو مشک کی یہ جو تھیلی ہوتی ہے جس کو نافہ کہا جاتا ہے، یہ جو نافہ ہے یہ بھی پاک ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو مشک کا جو نافہ ہے یہ طاہر پاک ہے، جیسا کہ مشک پاک ہے، اور اس نافے کو کھانا بھی حلال ہے۔ اور رباط کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے بلی جیسا، اس جانور کے جسم سے بھی خوشبودار کو مادہ نکلتا ہے جس کو خوشبو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو رباط جانور ہے یہ بھی پاک ہے، اور اگر کسی نے اس جانور کے جسم سے نکالی ہوئی خوشبو لگا کے نماز پڑھ لی ہے تو ایسے شخص کی نماز بھی یہ درست ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ رباط یہ پاک ہے، نماز درست ہے جس نے خوشبو لگا کر پڑھی ہو اس جانور سے نکلی ہوئی خوشبو کے ساتھ۔ تو یہاں تک جو ہمارا کتاب الطہارہ ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے آغاز کریں گے۔